بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفاظت قرآن پاک، کلاس 9 اسلامیات، موضوعاتی مطالعہ، ٹاپیکل سٹڈی کا یہ پہلا ٹاپک ہے۔ اس کا دوسرا سوال ہے، اس چیپٹر میں 3 سوال ہیں: قرآن پاک کا تعارف، قرآن پاک کی حفاظت اور قرآن پاک کے فضائل یا بینیفٹس۔ تو یہ سیکنڈ کویسچن ہے، حفاظت قرآن پاک۔ حفاظت قرآن پاک پہ جب آپ کویسچن کو اٹیمپٹ کریں تو اس کا پہلا پیراگراف شارٹ انٹروڈکشن قرآن پاک کا لکھ دیں۔ جو سوال ہم نے قرآن پاک کا انٹروڈکشن کیا تھا، تعارف قرآن پاک، اس کا پہلا پیراگراف میں وہ تعارف شارٹ کر کے لکھ دیں۔ سیکنڈ پیراگراف جو ہے یہ یہاں سے شروع کریں، حفاظت سے۔ اسی طرح بینیفٹس آف دا ہولی قرآن یا فضائل میں اگر آپ لکھیں تو اس میں بھی پہلا پیراگراف تعارف کا لکھ دیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، جو کہ قرآن پاک میں ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظت قرآن پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی کبھی وحی نازل ہوتی پہلے تو آپ کو فوری اس کو یاد کر لیتے، پھر جو بھی آپ کے قریب موجود ہوتا اس سے آپ اس کو لکھوا لیتے اور وہ آپ کی ہدایت کے مطابق لکھ لیتے۔ انداز تحریر کا انداز کیا تھا، کیسے لکھتے تھے؟ اس زمانے میں قرآن پاک مختلف اشیاء پہ لکھا جاتا رہا ہے۔ زیادہ تر پتھر کی سل ہوتی تھی، کھجور کے چھلکے، مختلف پتے، اونٹ کے شانے کی ہڈیوں یا چمڑے کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب بھی کوئی صورت یا آیت نازل ہوتی تھی آپ اسی وقت تلاوت کرتے، یاد کرتے اور اس کو یاد کر کے فوری لکھوا دیتے۔ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے یاد کرتے اور اس کی تلاوت کرتے، گھر میں آ کے پڑھتے، ان کے بچے اور عورتیں اس کو یاد کرتی۔ جن صحابہ کرام کو لکھنا آتا تھا وہ لکھ کے نوٹس بنا لیتے، گھر میں لے آتے اور اس کی تلاوت کیا کرتے۔ جیسے صبح تلاوت ہوتی ہے عام طور پر، نوافل میں پڑھتے، نمازوں میں پڑھتے۔ اس طرح جو ہے قرآن پاک سینہ بسینہ جو ہے آگے چلتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے لکھ کے اپنے پاس بھی رکھا ہوا تھا، اور جو اللہ کے نبی نے لکھوایا وہ بھی محفوظ تھا۔ عہد صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں قرآن پاک کی حفاظت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک تقریباً مکمل ہو گیا تھا، آیتوں کی ترتیب کا کام مکمل تھا، صحابہ کرام ماہرین قرآن تھے، انہوں نے لکھ لیا تھا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں پہلی بار قرآن پاک جو ہے اس کو اکٹھا کیا گیا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں جھوٹے نبیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ان میں ایک مسلمہ کذاب بھی تھا، اس کے خلاف جو جنگ ہوئی اس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اس جنگ میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے، تقریباً 1200 کے قریب، جن میں ماہرین جو ہے قرآن پاک کے ماہرین کی اکثریت تھی، حافظ قاری۔ اس بات کو محسوس کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن پاک کو کتابی شکل میں اکٹھا کرنے کا مشورہ دیا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا نہیں کیا تھا۔ بعد میں حضرت ابوبکر نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرے دل میں ڈال دیا تھا، تو انہوں نے اس کو مکمل کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کو یہ کام دیا، جو مشہور کاتب تھے، وہی تھے، اور قرآن پاک کا بہت سا حصہ آپ نے لکھا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کو ایک جلد میں جمع کیا، بالکل اسی ترتیب کے مطابق جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آیات کی ترتیب وہی تھی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہدایت دی تھی۔
اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس پر بہت زیادہ کام ہوا۔ حضرت عثمان کے دور میں اسلام دور دور تک پھیل چکا تھا، اور بہت سے نان عرب لوگ جن کی زبان عربی نہیں تھی وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اور بعض مقامات پر بعض لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت غلط انداز سے کی، جس پر صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان انہوں نے اس پہ توجہ دی اور حضرت عثمان کو مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے، اگر یہی صورتحال رہی تو آگے جا کے نقصان ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کمیٹی تشکیل دی، حضرت زید بن ثابت کو ساتھ رکھا، تو انہوں نے تمام لوگوں سے قرآن پاک جمع کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قریش کے لہجے میں تھا اس کی پہلے ایک کاپی تیار کی، پھر اس کی 7 نقلیں بنائیں اور ان کو بنوا کر بڑے بڑے شہروں میں جو اس وقت صوبے تھے ان میں بھجوا دیا، اور ان کو حکم دیا گیا کہ باقی تمام قرآن پاک ان کے مطابق تیار کیے جائیں اور اسی کے مطابق تلاوت کی جائے اور اسی کو فالو کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے۔ اس کام کی وجہ سے حضرت عثمان کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں، اور جو لوگوں سے انہوں نے قرآن پاک جمع کیے تھے، جو لکھا ہوا مواد تھا وہ ان کو واپس نہیں کیا تاکہ بعد میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو سب سے بڑا کام جو ہے قرآن پاک کی حفاظت کا، یہ حضرت عثمان کے دور میں ہوا۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ جب آپ یہ سوال لکھیں قرآن پاک کی حفاظت والا اور قرآن پاک کے فضائل والا، تو پہلا پیراگراف قرآن پاک کا تعارف انٹروڈکشن ٹو دا ہولی قرآن ہونا چاہیے، اس کو شارٹ کر کے پہلے کویسچن کو دونوں میں لکھیں، پہلے پیراگراف میں، اس کے بعد پھر اگلے پیراگراف میں حفاظت کا ہے تو حفاظت لکھیں، فضائل والا ہے تو فضائل لکھیں۔ اس طرح اس کو اٹیمپٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔